الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ النحل آیت نمبر 24، 25 اور آیت نمبر 26 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ تو پہلے لوگوں کے من گھڑت قصے ہیں، تاکہ اس گستاخی کے باعث قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا مکمل طور پر بوجھ اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں وہ اپنی جہالت سے گمراہ کرتے رہے، اور یہ بہت بھاری بوجھ ہے جو اٹھا رہے ہیں۔ یہ لوگ مکر و فریب کرتے تھے، وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، اللہ تعالیٰ نے فریب کی عمارت جڑوں سے اکھاڑ کر رکھ دی، پس ان پر چھت گر پڑی اوپر سے اور ان پر عذاب آ گیا جہاں سے انہیں خیال و گمان بھی نہ تھا۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اترنے کا سبب یہ بنا، مکے کے مشہور کافر نضر بن حارث سے کسی صحابی نے پوچھا قرآن پاک کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ کتاب محض بناوٹی کتاب ہے، بس قصے کہانیاں، اس میں جو قصے اور کہانیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایسی کہانیاں تو مجھے بھی بہت ساری یاد ہیں۔ یہ آیات مقدسہ اس ظالم کی تردید میں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے بے شمار دلائل فرمائے، قرآن مقدس کی صداقت پر واضح احکام آئے، مگر سرکش لوگوں سے جب بھی پوچھا گیا کہ قرآن کی صداقت پر کیا کہتے ہیں، جواب دیا گیا یہ کتاب پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ ایسی کہانیاں تو وہ خود بھی جانتے ہیں، ان لوگوں کی یہ بد کرداریاں اس لیے ہیں کہ قیامت کو اپنا بوجھ اٹھائیں اور ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں گمراہ کر رہے ہیں، اور کس قدر برا ہے یہ بوجھ جسے اکٹھا کر رہے ہیں۔ ان کی یہ خباثتیں قیامت کے دن ان کے لیے عذاب شدید کا سبب بنیں گی۔ قرآن مقدس تو اپنی صداقت کے بل بوتے پر قائم و دائم ہے اور رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا، محبوب آپ ان کفار و مشرکین کی سازشوں سے پریشان نہ ہوں، اس قسم کے مکر و فریب سازشیں ان کا پرانا طریقہ ہے۔ ان سے پہلے والے بھی یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف ان کے منصوبے کامیاب ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام فریب و مکاریوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ ہوا یہ کہ ان کی چھتیں ان پر گر پڑیں اور وہ تباہ ہو گئے۔ محبوب انہیں فرما دیجئے یہ لوگ بھی اپنی سازشوں پر خوش نہ ہوں، آخر برباد ہوں گے، جیسے وہ برباد ہوئے اور انہیں خبر ہی نہ ہوئی، ایسے ہی ان کا انجام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا اور قرآن مقدس کی صداقت کا فروغ کفار کو پریشان کرتا،
اس فروغ کو کمزور کرنے کے لیے کہتے تھے کہ قرآن تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، مگر وہ اپنے منصوبوں میں ناکام ہو گئے۔ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا یہ لوگ قیامت کو اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جنہیں گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ ایسے ہی نیکی کا مسئلہ ہے، نیک لوگوں کو اپنی نیکی کا بھی اجر ملے گا اور جن لوگوں کو نیکی کی راہ پر چلایا ان کا اجر بھی ملے گا۔ جو شخص کوئی برا کام کرتا ہے، اس کام سے لوگ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں تو قیامت کو ان کی سزا بھی اسے ملے گی اور وہ بھی مبتلائے عذاب ہوں گے۔ ایسے ہی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی جزا نیک کام کرنے والے کو بھی ہوگی اور اس نیکی شروع کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اس کو اس کی اتباع کرنے والوں کے اجر کی مثل اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس شخص نے گمراہی کی دعوت دی اس کے اوپر اتباع کرنے والوں کے گناہ کی مثل گناہ ہوں گے اور ان کے گناہوں میں کمی نہ ہوگی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو ظلماً قتل کیا جائے گا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر اس کا خون ہوگا کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔